السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ محترم فضیلت الشیخ، سوال یہ ہے کہ اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی اور وہ عالم الغیب بھی نہیں تھے، لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، جیسے کہ فتح الباری کے اندر مقدمہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اردو شرح ہدایت القاری شرح صحیح البخاری شارح فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار حماد حافظ اللہ نے تعارف صحیح البخاری کے اندر مقدمہ فتح الباری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ صحیح البخاری کے متعلق ابو زید مروزی فرماتے ہیں، میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا، اس دوران میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، ابو زید تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب تم کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد بن اسماعیل کی جامعہ صحیح میری کتاب ہے۔ تو شیخ صاحب، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ معلوم ہو گیا کہ امام شافعی بھی آئے ہیں اور لوگ اس کی تقلید بھی کر رہے ہیں، اور اگر لوگ تقلید کر رہے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری کتاب، یعنی صحیح بخاری۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام بخاری بھی آئے ہیں اور انہوں نے جو کتاب صحیح بخاری لکھی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے؟ تو کیا اس سے یہ صاف ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر تقلید کا بھی رد ہو گیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ فرمایا کہ میری کتاب پڑھو، شافعی کی کتاب مت پڑھو، کب تک پڑھو گے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ان کو خبر دی جاتی ہے، اور اگر دی جاتی ہے کیا اس کے لیے کوئی نص ہے، دلیل ہے؟ تو شیخ صاحب آپ سے گزارش ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تاکہ طلباء جو اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، بدعتی کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ یہ قول جو نقل کیا گیا ہے کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو شیخ صاحب آپ اس کی وضاحت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب مظفر صاحب، آپ کا پیغام ملا ہے، اور جو اشکال آپ نے ذکر کیا ہے یہ کوئی ایسا اشکال نہیں ہے کہ جس پر انسان زیادہ فکر مند ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے مجھ پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری امت کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ تو مولوی احمد رضا کے حاشیے والا قرآن جو ہے، قرآن مجید جو ہے، اس کے حاشیے پر یہ جو سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں ہے نا، وان تم، یعنی تمہارے نبی تم پر گواہ ہوں گے اور تم دوسری امتوں پر گواہی دو گے، تو اس کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں یہی بات کہ انبیاء پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس آگاہی کے تناظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں اگر یہ بات فرماتے ہیں تو اس میں نہ کوئی علم غیب والا مسئلہ ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتہ چل گیا۔ آپ پر امت کے اعمال پیش ہونے کی وجہ سے آپ کو اس پر اطلاع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے خواب، اور خواب سے
کسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے کہ یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، خواب، سچا خواب جو ہے، تو ایسے خواب کی سچائی بالخصوص جب ائمہ کرام سے منقول ہو تو ان کو درست ہی ماننا چاہیے، ان کو درست ہی سمجھنا چاہیے، ان کی تقلید نہیں جبکہ وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہوں۔ امام محمد بن نصر امام مرواzi رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ یہ اسی طرح ہے۔ اور یہ صرف امام مرواzi کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی کئی مسائل ہیں، بلکہ انور شاہ کشمیری صاحب نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بخاری شریف پڑھی گئی خواب میں، اور ان پڑھنے والوں میں ایک حنفی عالم بھی تھے۔ یہ ایک بات لکھی ہے فیض الباری میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو خیر، صحیح بخاری کے حوالے سے اس قسم کے اور بھی بہت سے خواب ہیں، آپ کی وفات کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے، آپ کی یعنی شخصیت کے حوالے سے بہت سے حوالے ہیں، بخاری شریف کے ختم کے حوالے سے بھی خواب موجود ہے۔ تو اس لیے خوابوں کی دنیا ایک بڑی وسیع دنیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے ان خوابوں سے کوئی استدلال عقیدے پر نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدے پر استدلال جو ہے وہ نصوص پر مبنی ہوتا ہے، نصوص پر مبنی ہوتا ہے۔ جہاں تک خواب کا مسئلہ ہے تو میں نے ذکر کر دیا ہے کہ حدیث کے لفظ ہے تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس سے آپ کو خبر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح علم سب دے، اور ہر قسم کے فتنوں سے اور ہر قسم کی وساوس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔